سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ آخرت کا میدان اس میں ہوگا میزان اور وہ ہوگا بہت بڑا امتحان اس وقت ہوگا پریشان سارا انسان اس میدان میں آخرت کے اوزان ہوگا میزان ہوگا جس میں انسان کا حساب کتاب کیا جائے گا اور اس کے اندر انسان کے اعمال جو ہے تولے جائیں گے دیکھے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے جیسے اوزان ہوتا ہے نا وزن کرنے والا اس پہ تولا جاتا ہے چیز تو اسی طرح انسان کے اعمال جو ہے وہاں پر تولے جائیں گے اور ان اعمال کے تولنے پر انسان کا فیصلہ ہوگا آخرت کا جنت کا جہنم کا جنت کے درجات کا جہنم کی سختیوں کا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم قرآن حکیم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ بھائی اس وقت جس کو میزان لگا ہوگا فمن ثقلت موازینہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے دو اعتبار سے بھاری ہوتے ہیں ایک تعداد سے بھی اور ایک کوالٹی دونوں چیزیں ہونی ہیں جس کے اعمال اس پہ رکھے گئے اور بھاری ہوئے الحمدللہ جس قدر بھاری ہوں گے اسی قدر اس کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے فاولئک هم الخاسرون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاولئک هم المفلحون اللہ تعالیٰ بس یہ لوگ جو ہیں فلاح پا چکے ہیں الحمدللہ ان کا اعلان ہو جائے گا چلے جاؤ گے جنت کے اندر اور جتنے انسان کے اعمالوں کا وزن ہوگا اسی درجوں پہ ان کو پہنچا دیا جائے گا جنت کے اندر اور دوسری طرف ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بڑا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے قرآن تو سمجھنا بہت آسان ہے نا انسان کے لیے کتنی آسانی سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی حشر کا میدان ہوگا میدان میں ہمارا حساب کتاب ہوگا اس کے حساب کتاب کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں میزان رکھا جائے گا قرآن بتا رہے ہیں میزان ہوگا اس میزان میں میرے اور آپ کے اعمال رکھے جائیں گے اگر اعمال وزنے ہوئے تو کیا ہوگا
الحمدللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے درجات اس وزن کے مطابق بلند ہوتے چلے جائیں گے. اسٹریٹ فارورڈ. دوسری طرف ومن خفت موازینہ، اگر اعمال کو وزن بھی کم ہوا انسان کا، ہلکا ہے، تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ پہ؟ فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ انسان ہوں گے کہ جو انتہائی خسارے کے ہوں گے، مطلب ظلم ہی کیا اپنی جانوں کے اوپر. سمجھیں نہیں اس بات کو، اور ان کو کہہ دیا جائے گا جیسے جیسے کم وزن ہے اس کا، جو حیثیت ہوگی اس کے مطابق جہنم ان کو ڈال دیجیے. ہر روز انسان دنیا سے گزرتا ہے، ہمارے رشتے دار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھنے جا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہی یہ ایک میسج تھا جو اللہ پاک نے قرآن میں عطا فرمایا. الحمدللہ آج اس رمضان کے بہترین اور خوبصورت دن میں، عصر اور مغرب کے درمیان عظیم رحمتوں کے وقت، اللہ تعالیٰ پھر یہ یاد دہانی ہمیں کرا رہے ہیں اس چیز کی کہ ہوشیار ہو جاؤ، موت کا انسان کا کچھ پتہ نہیں. کہہ تو رہا ہوں لیکن اس پہ اتنا کم یقین ہے، اس بات پر اتنا کم یقین ہے کہ بس پوچھیں ہی نہیں. ڈاکے کی برابری ہمارے اس پہ یقین نہیں رکھتا. انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو کام جو آئیں گے یہ دو چیزیں آئیں گی، یا تو اپنے اوزان کے لیے اپنے وزنوں کو، اپنے اعمالوں کو بہت بھاری کر لو، یا پھر ہلکے وزنوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ بھی ہے. پھر جہنم خالدون، یہ خسارے میں ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. خالدون کتنا ہے اللہ انسان تصور کیا کرے. 5 سال ہیں، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، کہاں سے آئے گا، نظر آئے گا. روز بیماری کو سنتے ہیں، کبھی بھی کتنی بیماریوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، دعا کے لیے کہا گیا ہے سب کے لیے. حقیقت کو نہیں سمجھتے ہم، پیغام ہمارے دل میں اترتے ہی نہیں. یہ بات کتنا واضح پیغام ہے. تو یہ کیا کرنا ہے ہمیں اس پیغام کے بعد؟ بڑی سمپل بات، اسٹریٹ فارورڈ. لمبی جوڑی اس کی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا سیدھی. کامیاب کون ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال میں وزن ہوگا. سیدھی بات ہے. آج سے ہم کیا کوشش کریں کہ اعمالوں کو زیادہ کریں، نیکیوں کو بڑھائیں. بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات. کتنی بڑی خوشخبری. فاولئک مفلحون، فکر کی بات ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھ بند ہوتے ہی جہاں تیری روح نکلے گی مفلحون میں ہوگا. تو اس وقت تو گھبرا رہا ہوگا مرنا، لیکن جس وقت تیری آنکھ بند ہوگی تو ہوگا شکر ہے جان چھٹی، یہ چیزیں ملنی تھی مجھے، سبحان اللہ، میرے ساتھ یہ حشر ہونا تھا، میں تو بڑا گھبرایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تم نے میری بات کو مان لیا تھا، تم یہ بات سمجھ گیا تھا اور تم نے کوشش شروع کر دی تھی. تیرے اعمال وزنی ہونے شروع ہو گئے تھے، ہمارا وعدہ پکا ہے. کتنی آسان بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اور کرم اور فضل اس کا دیکھیں. پیغام بھی دیا اور پورے سال کے اندر، پورے سال میں اللہ پاک نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے 29 یا 30 دن ہماری جھولی میں ڈال دیے، جس کو ہم کہتے ہیں رمضان، جس کا تعلق ہے کس سے؟ اس اوزان سے. کتنا اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو قائم کیا ہے سمجھدار لوگوں کے لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے آپ نے عطا فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اعمالوں کو وزنی کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے سال میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دے دیتا ہوں 30 دن کا، 1 دن 2 دن نہیں، ایسا دے دیتا ہوں کہ اگر تم بڑھانا چاہو نیکیوں کو کہ اس کی انتہائی کچھ نہیں ہوگی. کتنی بےوقوفی ہے اس مہینے کو ہم سمجھے نا. لعلکم تتقون، اللہ نے خاص اس کا پیغام بھی دیا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے اس کا مہینے کا، کچھ مقصد نہیں. مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں. اور نہ صرف یہ مہینہ دیا، موقع دیا اور حالات بنائے، حالات کو سازگار کیا، بڑا سازگار کیا. یہ اللہ کی کریم دیں گے کہ پوری کائنات کو چینج کر دی.
حیت چینج کر دی، سسٹم ہی چینج کر دیا پوری دنیا کا. جو سونے کا ٹائم تھا وہ جاگنے کا، سونے کا، کھانے کا کدھر، اٹھنے کا کدھر، پینے کا کدھر، بالوں بچوں کا کدھر، کاموں، سب نقشے چینج کر دیے اللہ پاک نے. ایک دن ہو تو بات ہو، 30 دن میں کر کے دکھا دیا. جاؤ. اور ابھی ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں حضرت دعا فرمائے، بڑی جلدی سے دن چلے گئے. محبت ہی پیدا کر دی ان دنوں کے ساتھ. سبحان اللہ. گھبراہٹ نہیں رکھی کہ بھئی یہ اتنے دن ہیں مر جائیں گے، وہ کیا کرے، اور یہ کچھ محبت پیدا کر دی ان دونوں کے ساتھ. اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی قدر محسوس ہو رہی ہے. بلکہ ایک صاحب مجھے تو عجیب بات کہی ہے، کہتے یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا مجھے. کہتے میں کیوں ابھی کیا بات ہے؟ کہتے یہ روزہ کہاں لمبا ہے؟ واللہ یہ روزہ مجھے لمبا لگتا ہی، میں تو بڑا پریشان ہوں، میرے وظائف ہی پورے نہیں ہوتے. اس کو کچھ دنوں کو اور بڑھنا چاہیے تھوڑا سا. اور ایسے لوگ نہیں ہوتے. کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی؟ کچھ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے تو پورے ہی نہیں ہو رہا وظیفہ، نہ میں قرآن پورا کر رہا ہوں، نہ میرے ذکر اس کا جو میں کرنا چاہتا ہوں اتنی جلدی اثر آ گیا. اثر کے بعد فوراً جناب پھر یہ کام شروع ہو گیا. یہ کیا مانگنا ہو رہا ہے؟ اس کو اللہ کچھ اور بڑھا اس دن. مزہ نہیں آ رہا اس چیز کا. لوگ تو کبھی راتوں کو سنتے تھے، لیکن اس روزے کے دن کو بھی لوگ کتنا محبوب کر دیتے ہیں انسان کے لیے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. کیفیت ہے کہ انسان کی بتا رہا ہوں آپ. پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے، یار یہ بھی نہیں میں نے کر سکا، ابھی یہ بھی نہیں، اور دو تو ٹائم بھاگا جا رہا ہے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مہینہ دیا ہے ہمیں، کس کام کے لیے دیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھائیں. 10 دن میں ہمیں بتایا ہمیں اپنی نیکیوں کو کیا بڑھائے. اگر وہی روٹین رہی، صبح اٹھے جناب نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بعد پھر وہ 5 نماز، زیادہ یہ ہو گیا کہ پہلے جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھنے لگے. چلو پہلے تلاوت کرنے میں سستی تو ہوتی تھی، اب ذرا تلاوت زیادہ کر دی. چلو بھی ذکر بھی کرنے میں اتنی پابندی نہیں تھی، تھوڑا ذکر بھی زیادہ بیٹھنے لگے ہیں. تو یہ تو کوئی نیکی بڑھانے والی بات ہوئی نہیں. اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ ہوا. اکثر ہم نے سنا ہے اسٹور کے پر لکھ جائے نا، بائی 1 گیٹ 1 فری لکھا ہوتا ہے. کیا حال ہوتا ہے؟ پستے لگا کے لوگ رات کو سو جاتے ہیں. ارے یار چلو چلو، ایک کے بعد ایک فری مل رہا ہے، بائی 1 گیٹ 1 فری. میرے مولا نے سیل لگائی ہے اپنے اسٹور کی. اسٹور کون سا ہے؟ کیا نام ہے اسٹور کا؟ اسٹور کا نام تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے اسٹور کے کیا نام ہے؟ دنیا. اللہ کا اسٹور ہے دنیا. وہاں کے گارمنٹ ملتے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری پر. یہ گارمنٹ فلاں چیز یہ ملتی ہے نا. تو اللہ کی اسٹور میں جو چیز کیا ہے؟ نیکیاں ہیں. نیکیاں طرح طرح کی نیکیاں ہیں. جیسے طرح طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہیں چیزیں انواع، تو اس میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نیکیاں لکھی ہیں. بڑی حسین حسین نیکی ہیں، بڑی خوبصورت خوبصورت نیکی ہیں. بھرا پڑا ہے اللہ کا اسٹور، پوری دنیا بھری پڑی ہے. پتا پتا جو ہے اس چیز سے جڑ رہا ہے، اللہ کی نیکیوں سے آوازیں مار رہے ہیں انسان. یہاں اللہ نے کیا کیا؟ سیل بھائی سیل. ہوشیار کتنی سیل؟ وہاں تو بائی 1 گیٹ 1 فری یہ ہے نا. تو یہاں گیٹ 1 کتنا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک خریدو، ایک نیکی کرو، 10 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 50 بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 70 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 700 فری. ایک نیکی کا 700 تک ثواب اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں رمضان کی برکت سے. کرے ایک پڑھی ایک نماز، ملا کتنا؟ 700. بڑی نیکی نہیں بڑی. تو اب ہم اس میں یہی لے کے بیٹھ جائیں اپنی روٹین زندگی کی، بھائی یہی ہے بس. تو نماز پڑھ لی یا تراویح پڑھ لی، بہت کام ہوا. کام بنا نہیں دوستو. یہ تو سوچو کہ سال اور برائیاں کتنی کی ہیں، پہلے تو اس سے بیلنس قائم کرنا ہے ہم نے کہ جو اتنی برائیاں کی ہیں اس کے برابر تو ترازو کو کریں اپنا. ایک سال جو ہم نے لگایا پورا 11 مہینے جو بدماشی ہم کرتے رہے، شیطانی ہم نے کی ہیں، اس میں کتنی برائیاں ہوگی. تو اس کو تو پہلے وزن کو برابر کریں، اس کے بعد پھر ہم نے بڑھانا ہے بھی، اونچا بھی کرنا ہے، اور اونچا کر کے پھر درجات کے لیے اس کو بھاری بھی کرنا ہے تاکہ رسوان ہو آخرت میں. تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نیکیوں کے کتنے ذرائع پیدا کیے. کتنے نیکی کم ہے. مسافر کر لیں السلام علیکم، ایک نیکی. کتنی بنے گی؟ 700 تک چلے گی. مسکرا کے دیکھیں، ایک نیکی.
کسی کو تھوڑا سا ہدیہ کھجور کو دے دیں، ایک نیکی. کسی کو نماز میں جگہ دے دیں آپ، ایک نیکی. کسی کو گلاس تک پانی کے پلا دیں، ایک نیکی. چھوٹی چھوٹی نیکی آپ بتا رہے ہیں. گھر میں ہنس کے بات کر لیں، ایک نیکی. کسی نے آپ کو گالی دی، برا کیا، جو فلاں کیا، آپ نے صبر کیا، کتنی نیکی آپ بتائیں. کسی نے آپ کو بدنام کیا، غصہ دلایا، فلاں کیا، خود کیا. رمضان میں کیا تو بہت ہی اچھا کیا ماشاءاللہ. کیونکہ رمضان میں کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، الحمدللہ بڑا مزے والی بات ہے اس میں تو، کیونکہ وہ ہمیں 700 گنا ثواب پہنچا رہا ہے. وہ تو ڈاؤن جا رہا ہے 700 تو ہمیں کم ملنے. اور بیوقوف کسی اور موقع پہ ایسی بات کرتا ہے، جھگڑا کرتا، لڑائی کرتا، اس موقع اپنے 700 ڈاؤن چلا گیا. جتنی تراویح نماز روزہ کیا وہ 700 درجے ڈاؤن چلا گیا. اور ہمیں احساس ہو گیا کہ رمضان ہے، ہمیں موقع مل گیا. اگر ہم سے نہ لڑتا، نہ ہمیں کوئی گالی نہ دیتا، جھگڑا نہ کرتا. ہر فعل جو اترتا ہے ایمان والوں کے لیے اللہ کی حکمت سے اترتا ہے. ایمان والے اس کو اپنی قسمت کے لیے بہترین چیز سمجھتے ہیں، اس پہ روتے نہیں. پردے انسان کے لیے اللہ خود جب انسان قدم اٹھاتے تو اتنے بڑی ہوتے ہیں راستے نیکیوں کے کہ انسان کمائی کر سکتا ہے. اس میں جتنی چاہے اس میں کمائی کر سکتا ہے انسان ہے. اور ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بھی ہم نے نماز بھی پڑھی، قرآن بھی کیا، تلاوت بھی کیا، ذکر بھی کیا، تراویح بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن ابھی کھانا باقی ہے نیکی کا. چھوڑو نہ کسی کو. جیسے جاتے ہیں نا اسٹور میں جب وہ لگتی ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو، مجھے تو حق کبھی نہیں ہوا، میں تو شاپنگ کرنے کا بڑا چور ہوں. 5-10 سال ہو جاتے ہیں تب جا کے کہ میں دکان کی طرف جاتا ہوں. اندر جاتے ہیں اس وقت کھانا پینے کے لیے چلا، یہ کپڑے شپڑے کہ میں تو شاید یاد پتہ نہیں، میرے خیال میں 8 سال تو ہو گئے کسی اسٹور میں جانے اتفاق ہی نہیں ہوا. اور دل بھی گھبراتا ہے، طبیعت کی بات ہے. تو ہوتا ہے سنا یہ کہ بھائی جب آدمی سیل میں جاتا ہے نا اندر دکان پہ، اب جو فرسٹ کم فرسٹ سب والی بات ہوتی ہے، آدمی گیا لے لیا، تو جب آدمی لینے گیا اندر دیکھنے لیا تو کہتا ہے یار خالی کیا جانا، چلو یہی اٹھا لیتے ہیں. کچھ 2-3 چیزیں بچی وہی اٹھا لاتا ہے. کہتے ہیں کچھ تو آدمی خرید لے، کسی چیز تو آدمی لینی پڑے گا، تو وہ جا کے لے ہی آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو سیل میں جو آئے تو ہم جب سیل میں اللہ تعالیٰ کیے ہیں تو یہ تو کوئی معاملہ نہ بنا کہ صرف انہی نیکیوں سے گزارا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی تو بچا کھچا بھی بہت اونچی چیز ہے الحمدللہ، بہت اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ. تو ایک ایسی چیز جس میں ہم بہت کمزوری کرتے ہیں، بہت کمزوری ہے پوری امت میں، اور اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے دوستو. اس سے آسان کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. نیکی تو خیر بھی آپ کمائیں گے الحمدللہ. آپ جو بیٹھے ہیں کس لیے ہیں؟ مجھے بولا کس لیے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر اللہ کے لیے. تو یہ کیا کم نیکی کمانے آپ آئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو جھاگ کے برابر بھی گناہوں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ ذکر ہے، اس کا نام ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان محبوبتان. یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے، جس کی میں نے بات کی، اوزان میں سب سے باری سبحان اللہ. کہاں جہاں کامیابی ہوگی اس کے لیے سب سے باری اللہ ہو. اعمال یعنی زبان پہ ہلکے، اعمال میں بھاری، اور تیسری ایک چیز کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. کریں وزن اس کا. یہی پڑھیں گے نا آپ، یا سیٹنگ پہ جائیں گے بیٹھ کے، یہ گانے گائیں گے، یا میری شکل دیکھیں گے، یا قوالیاں کریں گے، تالی بجائیں گے، یہ کلمے پڑھیں گے ایسے رہا. اور اس انداز سے پڑھیں گے محبوبان کہ اللہ کو یہ محبوب ہے. اللہ کو کوئی جیسے ہے نا کہ ڈش بہت محبوب ہے، اس کو کیسے مزے لے کے کھاتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے کھاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تو جو پڑھنے والے عاشق ہوتے ہیں پھر ایسے پڑھتے ہیں کہ دنیا کو مست کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے کلموں کو ایسے آرام سے پڑھنے والے ہیں، تو اس میں جتنا ہی مست انسان ہو جاتا ہے، انسان اس مستی کے ساتھ اپنے کلموں کو ادا کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اندازہ لگائیں کلمے رمضان کے اندر اور عصر کے وقت کوئی ذکر کرنے والی جماعت ذکریہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہو، اور اللہ کا یہ میرے محبوب کلمے ہیں، وہ کون سے فرشتے ہوں گے جو ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے آسمان سے. اور کتنا وزن بڑھ جائے گا ان کلموں کو پڑھنے کے بعد.
بڑا نہ وزن بڑا، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ کو یہ پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں نا، اور چیز تو نہیں نہ پڑھتے. کیا نکلتا ہے اس سے؟ کہ جس طرح سو کے درخت کے پتوں سے ہوا سے پتے جھڑ جاتے ہیں، انسان کے جسم سے ایسے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان منا رہا ہے، ذکر والا نہیں منا رہا ہے. صبح بھی ذکر، شام بھی ذکر، دوپہر بھی ذکر، ادھر کیونکہ پتہ چل گیا ہے ہی اللہ پاک نے سیل لگائی. اگر اس وقت ہم ناکام، ہم نے محنت نہ کی، یار ذکر میں کیا رکھا ہے؟ قرآن پڑھا، تسبیحات کی، سب کچھ کیا، ذکر کو چھوڑ دیا. اندازہ لگا. اور ذکر جہاں سمندر جاری ہو ذکر کے، اللہ کے فضل سے بتاؤ کچھ سینس بنتا ہے انسان کا. مجھے بتائیں کہ چاہتا ہو جنت لینا، چاہتا بھی ہو اعمال کو بڑھانا، اور اتنی بڑی چیز کو چھوڑ رہا ہے، اتنی بڑی مجلس کو چھوڑ رہا ہے، اتنے بڑے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں انسان. زندگی کو کچھ پتا نہیں. اس کو تو بیٹھ جانا چاہیے کہ 20 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بھائی وقت تو گزرنے والا ہے، 10 دن گزر چکے ہیں. فتح کریں پکا اپنے یہ اللہ اس مجلس کو قائم رکھے، بلکہ سارا سال قائم رکھے. اسی طرح ذکر مسجد آباد ہے اللہ کے ذکر سے. ذکر کی آوازیں گونجتی رہیں، گنبد سے نکلتی رہیں، الحمدللہ روشن ہوتی رہیں. اللہ سے دل سے دعا کرو رمضان کے اندر، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے. امت کا سخت ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو یاد کرتا ہے. بھائی اس کی سخت ضرورت ہے ہماری کہ ان 10 دنوں کے 20 دنوں کے سختی سے اللہ نے اگر ہمیں مجلس دے ہی دی ہے. مجھے بتاؤ کتنی مساجد کے اندر یہ سجتی ہے مجلس اس طرح باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. کتنی خوش قسمتی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما دی ہے کہ صبح بھی ہمیں توفیق 15-20 منٹ ہو جاتی ہے، شام کو بھی 15-20 منٹ تفریح ہو جاتی ہے، عصر پہ بھی ہو رہی ہے، ابھی تک تو ہو رہی ہے الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ اس وقت میں. اور کب تک؟ جب تک کہ روزہ کھجور منہ میں نہ چلے جائے تو ذکر ہوتا ہی رہتا ہے اللہ کے. کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اے بندے اللہ اور کیا دے سے رمضان میں کتنا بڑا موقع دیا ہے. اس کتنے بڑے بڑے کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا عجیب و غریب کلمہ ہے الحمدللہ. 100 دفعہ انسان پڑھ لے 1,34,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. لاٹری لگی ہے بھائی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کتنا بڑا کلمہ ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے انسان کو معاف کر دیتا ہے. بڑے نعمات انسان عطا فرمائے. ابھی تو میں مختصر بتا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں کثرت سے پڑھو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کہتے ہیں پڑھو ہی نہ، کثرت سے پڑھو. جو کثرت سے پڑھنے والے ان کو تو کہتے ہیں ذکر کرنے. پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے؟ صبح پڑھا تھا، رات کو پڑھا تھا، آپ پڑھیں گے. یہی تو ذکر ہے. کیا کہا کہ جنت کا خزانہ ہے. ہائے 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 ہائے. کان بند، دل بند، زبان بند، آنکھیں بند. جنت کا خزانہ ہے. کوئی بتائے کہ کسی بادشاہ کے پاس خزانہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا؟ جنت کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کی کنجیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ اللہ ہو. اس جنت کا خزانہ، اور خزانے کو چھپایا بھی نہیں گیا، پہرا بھی نہیں لگایا گیا. چھوٹا خزانہ نہیں ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. کنجی کس کو دی جا رہی ہے؟ ہر اس شخص کو کنجی مل جائے گی جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا. زور سے پڑھو، لا حول ولا قوت. کنجی کھول دی. جس کو یقین نہیں مسلمان ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں، ایمان ہی نہیں اس میں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرنے والا یہ اس کو نہیں مل رہا، اس کا ایمان ہی نہیں. میں کہوں گا مسلمان ہی نہیں وہ شخص. کنجی دی اللہ پاک نے. کوئی دیتا ہے خزانے کی کنجی؟ کوئی بینک والا آپ کو کہے کہ لے کنجی تیری، یار نئے نئے نوٹس میں سے نکال دے. 3-4 سنتری کھڑے ہوں گے پولیس والے، منٹ بعد آپ کو لمبا کر دیں گے کہ ایک نوٹ کی طرف ہاتھ بھی لگائے. یہاں میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ مالک موسم ہے رمضان کا، بہاروں کا موسم ہے، رمضان کا موسم ہے. ایک کی جگہ 700 عطا فرما رہا ہے، اس سے بھی آگے اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ کنجی ہے، چل لوٹ لے جتنا لوٹ سکتا ہے. چلا کب لوٹوں؟ صبح آ جائے صبح لے لیں، دن میں کام کرتے شام کو لے لیں، دوپہر کو لے لیں، عصر کے بعد لے لیں. بیٹھیں گے ذکر میں ہی نہیں بیٹھیں گے. اگر اس کے علاوہ میں کچھ پڑھوں تو بالکل نہ بیٹھیں.
اگر میں آپ کو گانے سناؤں، سیٹیاں ماروں، ڈانس کروں، قوالی کروں، ڈھم دھڑکا کروں، پھر تو آپ چلے جائیں. اگر یہ کلمے پڑھوں تو سب سے زیادہ بیوقوف انسان وہ جو نہ بیٹھے ان باتوں کو سننے کے بعد. پھر بھی شک اس کے دل میں رہا، شک کی گنجائش رہی، تو اللہ نے کہہ دیا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کرنے والوں کو تو قرآن بھی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ کلمے کا فائدہ دیں گے. وہ لوگ ہیں جو زندگی کو برباد کریں، انہیں لہو لہب بنایا ان لوگوں نے دنیا. سیٹیوں والے لوگ ہیں، سیٹی مارنے والے، ان کو دنیا تماشا نظر آتی ہے، ڈگ ڈگ لے کے ہر وقت تماشا چاہتے ہیں. رمضان ہو تب بھی تماشا چاہیے، عام دنوں تب بھی تماشا چاہیے. ان کے لیے تو کھیل ہے، دنیا تماشا ہے، مستی ہیں. ٹھڈ پائی روٹیاں تو ساری گلا چھوٹی ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ پیٹ میں روٹیاں ڈال دی اللہ پاک نے حرام کی. یہ حرام کی روٹیوں کے نتائج ہیں. حرام کمائی کی روٹی پڑی ہیں، ٹیکس کھا کھا کے سود کے ساتھ کمائیوں کے ساتھ یہ ہمارے پیٹ بھر گئے ہیں. تو ہمیں ہر وقت تفریح لگتی ہیں کہ ہر مقام میں کوئی تفریح جاری ہونی چاہیے، کوئی مستی ہونی چاہیے، کوئی تماشا لگنا چاہیے، کوئی ڈگ ڈگی بجنی چاہیے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ حرام کمائی کے اثرات ہیں. یہ دولت نہیں ہے. جن کے پاس حلال دولت ہوتی ہے الحمدللہ وہ صدقات میں دیتے ہیں، رمضان کو رنگین کرتے ہیں. نہیں کیونکہ ہم بار اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے انوارات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سج جاتے ہیں، جسم سج جاتے ہیں. یہ فرق ہے حلال کمائی کا اور حرام کمائی کا، بہت بڑا فرق ہے. ان کو تماشے چاہیے، کسی کو نہیں دیکھنا رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے یا اچھے دن ہے، نہیں، بس تماشا لگے کسی نہ کسی طرح کی ڈگ ڈگی بجی جائے. سب پڑھیں زور سے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب. اللہ ان عذابوں سے، ان فتنوں سے ہمیں بچائے. امت کی بڑے فتنے ہیں، تفریقات، توڑنا، فرقہ مچانا، جھگڑے پیدا کرنا، فساد کرنا، فرقہ بازی سب سے بڑی لعنت ہے. اس کے عذاب ہیں فرقہ بازی پیدا کرنا، جماعتیں پیدا کرنا، لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، امت میں فتنوں کو ڈالنا، چلتے چلتے انسانوں کو روکنا، مساجد کے اندر فتنے پیدا کرنا. آپ نے پڑھا نہیں قرآن کی کہ قتل جیسا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ الفتنہ تو شد القتل. فرمایا کہ جو فتنہ پیدا کرنا ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. بتاؤ، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کیا. اور ادھر اللہ کی رحمت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک دفعہ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو کتنا جاؤں کے برابر ثواب دوں گا. بخش ضائع کر رہے ہیں لوگ. سبحان اللہ و بحمدہ ایک 100 دفعہ پڑھو، 1,24,000 نیکیوں کا اللہ پاک ثواب دیتا ہے. ایک قرآن کی آیت کا تلاوت کرو، ایک نیکی جو 700 نیکیوں تک انسان کی چلی جاتی ہے. اللہ ذکر اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نیکی کمانے کا موسم ہے. اللہ کا ذکر تو اس کی پابندی کے ساتھ پڑھیں. بڑے اونچے کلمات ہیں سارے جلے. یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور نوٹوں میں جائیں گے کیسے وہ ملیں گے؟ بڑے سے بڑا نوٹ ملے گا، 1000 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ، یا کا لال نوٹ، نیل نوٹ. اللہ کے خزانوں میں کیا نوٹ ہوں گے اور کیا چیزیں ہوں گی مجھے بتائیں. اور جس کو کنجی اللہ پاک دے دے وہ کیا کیا لے کے وہاں سے نکلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. باتیں سمجھ آ رہی میری؟ ابھی بھی کمی ہے. چلو ابھی قرآن بھی پڑھ لیا، ذکر کی مجلس میں بھی آ گئے، تراویح بھی پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لیے، سب کچھ ہم نے کر لیا. دوستوں کمی ہے ابھی بھی بہت بڑا راستہ ہے نیکی کا. ابھی بھی راستہ آسان ہو وہ اس کو پکڑنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اس سے فارغ نہیں، ابھی فارغ نہیں، اس سے ابھی اور کچھ کم نہیں کرنا ہے. 10 دن چلے گئے ہیں، 20 دن باقی ہیں. بتاؤں آپ کو کیا ہے وہ؟ اس سے بڑا کوئی راستہ. جتنی نیکی میں نے آپ کو بتائی ہیں اب تک، جتنی میں نے باتیں آپ سب کی ہیں، جتنے اعمال قرآن سے لے کے نمازوں سے سب کچھ دیکھ لیں، سب کی روح بتا رہا ہوں آپ کو. اور سب سے آسان، سب سے برکت، سب سے نورانی، سب سے افضل، سب سے پیارا، سب سے اونچا. سبحان اللہ. کیا ہے کہ بھئی آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ پورا رمضان ہم نے نبی کریم ان کی سنت کے مطابق گزارنا ہے. سبحان اللہ. کہنے والی بات اور ہے، کرنے والی بات اور ہوتی ہے. یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے. تبلیغ نہیں کر رہا، آواز کر رہا ہوں میں. یہ میں نیکیوں کے جو شوق رکھتے ہیں کہ آپشن ہے ساری. اللہ پاک نے زور نہیں لگایا ہے، آپشن ہے. آپشن ہر چیز. تراویح تو آپشن ہے، فرض تو نہیں. تو تراویح پڑھتے کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، آپشن.
بھائی کیا ہے کہ یہ جو ہے آپشن ہے، جو نیکی بڑھانا چاہتا ہے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس سے بڑا عمل الحمدللہ کوئی نظر نہیں آتا، رمضان ہو اور پورا وقت ہمارا سنت کے مطابق گزرے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی دنیا کیا ہے کہ جی وہ ہنستے ہیں فلاں ہنستے ہیں، اس طرف یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے کہ ان سکلت فلائے وزن کہاں جائے گا ہمارے نیکی آپ سوچ۔ آج یہ ہو گیا معاملہ کہ جو لباس سرکار میں ہوگا اس کو تحقیر کیا گیا، دھوتی اور تحمل کو تو اتنی تحقیری نظر سے دیکھتے ہیں نا آدمی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یار یہ کیا پہنا ہوا ہے یار، کیا کیسے، چلو یار یہ تو سوتے اپنے لباس پہنتے ہیں، اور کس کا لباس ہے سوچیں ذرا، اللہ اندازہ لگائے کن لوگوں نے پہنا ہے، آپ تو یہ تو سوچیں کہاں سے نکلا ہے یہ لباس، یہ حال ہو گیا ہم اس طرح، یار کیا پہنا ہے تم نے، یار مکروہ لگتا ہے یار، اس طرح یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ مکروہ لگتا ہے اس لباس کو پہننا، زبان میں گنجائش نہیں کہ ایسی بات نکال سکے جس طرح نسبت سرکار دو عالم کے ساتھ ہو، جس کی نسبت حبیب اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو، اس کو اس قسم کے کلمات زبان سے نکال دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کمزوری، انسان عمل نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے کہہ دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو رمضان کے اندر یہ کام کریں بھائیو، اور انشاءاللہ اس کا ثواب تو آپ خود دیکھیں گے کتنا ہو جائے گا، اور اسی طرح پہ باطن کو منور کریں اللہ کے فضل سے، اخلاقیات ہماری بلند ہو جائیں، بڑی سب سے بڑی سنت ہے، کوئی بھی نہ زبان سے ایسی گفتگو ہو، نہ جسم سے ایسی گفتگو ہو، نہ ہاتھ سے ایسی بات ہو، پورے بلند اخلاق کی زندگی گزاریں، لڑائی جھگڑا فون بالکل ختم، ہر چیز زبان سے، غیبت چغلی فساد سب ختم ہو جائے، لعلکم تتقون۔ بھائی میں تو رمضان اس لیے دیا ہے کہ تم اس طرح نبی کی سنت پہ عمل کرنا آ جائے، تمہیں آ جائے، باخلاق ہو جاؤ سنت پہ، سنت کے طریقے پر، اسی کا نام ہے تتقون کرنا۔ سرکار جو سنت کو نکال کے مجھے بتا دے کہ متقی بنے گا کیسے آدمی، میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال کے مجھے کوئی مسئلہ سمجھائے کہ لعل تکن ہوگا کہاں پھر؟ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسی لا غزید کہ ہرگز نہ منزل نہ خواہ نصیب، کہ کس کا کون پاگل یہ سوچتا ہے کہ نبی پیغمبر سنت کے بغیر کسی کو اللہ مل سکتا ہے، یا منزل مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ خلاف پیغمبر کسی لا غزید، جو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تمہیں رضی لعلکم تتقون، تو مجھے کوئی ثابت یہ کر دے کہ بغیر سنت کے انسان متقی بن جاتا ہے، تو میں مان جاؤں گا اس بات، کسی آیت سے ثابت کر کہ اس میں سنت نکال دیں، آپ طریقہ سنت نکال دیں، کہیں تقویٰ لینا ہے ہم نے، کہیں کسی اور سٹور سے ملے گا، اللہ کے سٹور میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو اگر متقی بننا ہے آپ نے، پرہیزگار بننا ہے، تو آج اس لیے نبی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ انعام کی تو بات الگ ہے، لیکن متقی بننے کے لیے رمضان کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے خلاصے تک اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں لا تتقون، بھئی تتقون بنے، متقی بنے، یہ ہے نا آج کل باتیں ہیں نا الحمدللہ کہ رمضان ایسے لیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، لیکن تقوی کے لیے مجھے بتا دیں کہ سنت کے علاوہ متقی بن جائے کوئی شخص، تو مجھے مان جاتا ہوں بھائی پھر تو بات صحیح ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہر انسان کو جو ہے اگر رمضان میں داخل ہونا ہے تو اسے مکمل طور پر نبی اور سنت کو پکڑنا نہیں ہوگا ہر عورت مت، ورنہ وقت ضائع کرنا ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ بڑا آسان میسیج ہے، بلند کرنے کی پکڑنا ہی پڑے گا، متقی نہیں بن سکتا آدمی کسی لحاظ، اور جو متقی نہیں بن سکتا اسے رمضان کو پایا ہی نہیں، رمضان کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اور جہاں تک ثواب کا اعتبار ہے، من نہا سنیں، ہمیں دو محبتیں چاہیے، ایک کس کی؟ اللہ کی، اور دوسری اللہ کے، بس کام ہونے کے۔ اس کے ثواب میں کیا آتا ہے ہمیں ثواب میں؟ اس کو میں تعدادیں بتائیں گے کہ اتنے لاکھ ملے گا، اتنے لاکھ ملے گا، جتنی کلمات بتائیں۔ یہاں کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں قرآن، یحببکم فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اس سے بڑا کوئی نام چاہیے آپ کو؟ ایک عمل کیا آپ نے، سنت کو قائم کیا اپنے آپ پر، تو کیا بن گئے اللہ کے آپ محبوب بن گئے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فتبعونی، ثابت ہو گیا
کہ جتنے بھی محبوب اللہ کے محبوب بنے ہیں، اولیاء اللہ بنے ہیں، وہ یہ راستہ کون سا ہے؟ صرف ایک ہی راستے سے، ذکر اذکار یہ چیزیں نہیں تھیں، وظائف نہیں تھے، بلکہ کون سا راستہ تھا محبوب بننے کا؟ اتباع سنت تھی، اتباع سنت واحد ایک راستہ تھا نبی پاک۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرماتے ہیں؟ من احب سنت احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا میں نے اس سے پیار کیا۔ اللہ، تو سنت پہ عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور نبی پاک کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ ایسی بڑی چیز کو رمضان میں چھوڑ دینا میرے بھائیوں کوئی سینس نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی سمجھ سے بات باہر ہے۔ اس کے لیے تو ایک ہی چیز سب سے بہتر ہے، سننے غور سے، کہ رمضان کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارے اہتمام ہم نے نہیں کیے، اپنے فضل و اعمال کو نہیں بڑھایا اور ہم رمضان سے نکل گئے، تو بڑا عجیب ایک اللہ کے نبی نے پیغام دی ہے وعید کی شکل کے اندر، سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی دے دیا تھا رمضان میں۔ فرمایا جس نے رمضان کے اندر اپنی بخشش نہ کرائی، جس مرد یا عورت نے اپنی بخشش نہ کرائی، یعنی یہ اعمال اختیار نہ کیے، اعمال انہی سے ہوگی نا بخشش، اگر یہ اعمال اختیار نہ کیے تو خاک آلود ہو گئی اس کی ناک، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ دو راستے ہیں بڑے۔ اللہ کا کوئی انعام، اللہ جب انعام دیتا ہے اس انعام کو جب انسان ناشکری کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو بندر، کتے، ذلیل خنزیر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جس وقت انعاموں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے اخوان تک بھیجے، قوموں پر کھانے بھیجے، سویٹ ڈش بھیجی، بٹیر بھیجے، کیسی کیسی عمدہ چیزیں، آسمان سے فرشتے لے کے اترتے تھے جنتوں کے کھانے، انعامات تھے۔ جب انہوں نے ناشکری کی، میں تو کہتا ہوں جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائے اخوان کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ہمیں جو انعام دیا میں سمجھتا ہوں وہ رمضان کی شکل میں۔ وہ تو ایک دفعہ خوان اترتے تھے، یا تو 30 ایسے خوان اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ناشکری پر یہ حال ہے امت کا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم بندر بناتے ہیں، خنزیر بناتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، مغضوب کرتے ہیں، ضال کرتے ہیں پوری زندگی قیامت تک کے لیے۔ اور جب ایک امتی رمضان کو ٹھکرا دے، رمضان جیسی نعمت کو انسان ناشکری کر دے اور اس کی قدر نہ کرے اور ان اعمالوں کو جمع نہ کریں، تو مجھے بتائیں پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، خوار ہوا، بدبخت ہوا وہ شخص جس نے ان اعمالوں کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں جو کی ہیں میں نے اپنی اصلاح کے لیے کی ہیں۔ میں تو سب سے زیادہ کمزور آدمی ہوں اس معاشرے کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں، بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، اپنے نفس میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، اپنی حیثیت بھی۔ تو میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور آپ تو نیک آدمی ہیں، کہنے کا مطلب اپنی اصلاح تھی، کوئی یہ نہیں کہ میں نے کسی کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ اصلاح فرمائے۔ 20-10 دن تو میں کہوں گا برا نہ مانیے کہ ضائع ہو گئے اس پروگرام کے مطابق۔ حقیقت تو یہ تو ہم رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے۔ یہ 10 دن ہمارے اس پروگرام کے مطابق جو ہم نے سوچا ہے ضائع ہو گئے، ہمیں پکڑ لینی چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے کہ اگر وہ بھی ضائع ہوگا تو ہم الحمدللہ اس پروگرام کو آج سے شروع کر دیں گے، اور آ بھی رہا ہے جمعہ اور ہے بھی شب جمعہ الحمدللہ، اور ہے بھی ابتدا آج ایک عشرے کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کریم ہے، رحیم ہے، کہ اس کو بھی اس کے اندر ملا کے ہمارے ساتھ کام ہو، بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔